موضوع الدرس الرسالة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الزخرف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والکتاب المبین. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. یہ سورۃ الزخرف ہے، اور اس سے پہلے سورۃ شورى میں ہم نے اثبات توحید اور اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی نشانیوں پڑھی ہیں، اور پھر مومنین کی صفات پڑھی. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اللہ نے فرمایا کہ میری قدرت کی کمال نشانیوں میں سے ہے کشتیوں کا سمندروں میں جیسے کہ پہاڑ ہیں. إِن يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. اگر ہم چاہیں ہوا کو روک دیں اور وہ ٹھہری رہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. ان دریاؤں میں اور ان کشتیوں کے چلنے میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو شدائد میں صبر کرنے والے ہیں اور رخاء اور آسانی میں شکر کرنے والے ہیں. او یوبکون بما کسبوا ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو ان کو ہلاک کر دیں ان کے گناہوں کی سبب سے، لیکن ہم بہت گناہ ان کے معاف کر دیتے ہیں. وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور جانتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے دنیا کے اندر یہ تو چند روزہ متاع ہے دنیا کی، اور جو تیرے رب کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے، وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. لیکن وہ نعمتیں کس کے لیے ہوں گی؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. اور وہ مومن ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحشات سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور جب ان کو کسی چیز پہ غصہ دلایا جاتا ہے معاف کر دیتے ہیں.
والذین استجابوا لربہم، اور مومن وہ ہیں جو اپنے رب کے احکام کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ اپنے وقت میں نمازوں کو ادا کرتے ہیں، نمازوں کے شروع تو ارکان کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور کوئی اہم امر ہو تو آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور میرے مومن لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے وہ بدلہ لے سکتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اللہ نے فرمایا کہ اگر بدلہ لینا چاہو تو برائی کی سزا اتنی ہے جتنی اس نے پہنچائی۔ فَمَنْ عَفَا فَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس جو شخص معاف کر دے، درگزر کر دے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی پہ ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جس نے مدد چاہی اور بدلہ لیا اس پر ظلم ہونے کے بعد ان پہ کوئی حرج نہیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ انما السبیل علی الذین یضربون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، البتہ گناہ اور حرج ان لوگوں پہ ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں سرکشی اختیار کرتے ہیں ناحق۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے مفسدین جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو بندہ تمام مصائب و فتن پہ صبر کرے اور زیادتیوں کو معاف کر دے، یہ بہت بڑی عظمت والا کام ہے اور عظمت والے ہی اس کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اب آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ دلیل کرے، گمراہ کرے، اس کو کوئی اس کے سوا ہدایت نہیں دے سکتا، نہ اس کے سوا کوئی اس کا مددگار ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھیں گے کافروں مشرکوں کو جب وہ جہنم کے عذاب پہ آئیں گے، یقولون هل الی مرد من سبیل، اور کہیں گے کوئی ہے رستہ کہ ہم دنیا میں واپس لوٹ جائیں تاکہ اچھے عمل کریں۔ وتراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی، اور آپ دیکھیں گے ان کو جب وہ آگ پہ آئیں گے بڑے عاجز ہو کے، ذلیل ہو کے، نظر بچا بچا کے دیکھیں گے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی گھاٹے میں ڈالا قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار یاد رکھو کہ تحقیق کافروں کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اور ان مشرکوں، ظالموں، کافروں کا کوئی اللہ کے سوا مددگار نہیں جو ان کی مدد کرے۔ ومن يضلل اللہ فما له من سبیل، اور میرے محبوب جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی چھٹکارے کا رستہ نہیں۔ ہدایت اور گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے دے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اللہ کی حکم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس کو کوئی اللہ کے سوا ٹالنے والا نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اور جب وہ قیامت کا دن آئے گا تمہارے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہوگی کہ عذاب سے روکے۔ وما لکم من نکیر، اور نہ تمہیں اس پر کسی قسم کی بات کہنے کا حق ہوگا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا،
یاد رکھیں ان آیات میں تسلی ہے میرے مدنی سرکار کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ کی بات سے یہ منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو آپ غم نہ کریں، آپ ان پر کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر صرف بات کا پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو اپنی طرف سے رحمت پہنچاتے ہیں، صحت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے تکلیف، بیماری، شدت، قحط، سختی، اور وہ بھی ان کے کمائی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر ان الانسان کفور، انسان بہت بڑا ناشکرا ہے کہ پھر میری ساری رحمتیں، ساری نعمتیں بھول جاتا ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا ملک اسی ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا فرماتی ہے جو چاہیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہیں جس کو چاہیں لڑکیاں دیں، جس کو چاہیں لڑکے دیں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جن کو چاہیں جوڑے دیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہیں بانج کر دیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ علم والی ذات ہے اور قدرت والی ذات ہے، اس کے اندر حکمتیں ہیں میرے اللہ کی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور بی بی حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں مرد تو ہے لیکن عورت کوئی نہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے باقی مخلوق جتنی بھی ہے اللہ نے ان سب کو جوڑے سے پیدا کیا، مرد و عورت سے، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عورت سے بغیر اس کے باپ کے پیدا کیا۔ تو سارے دلائل جو ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کو بھی مل گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں لڑکے دیں اور جس کو چاہیں جوڑے دیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دیکھ لیں بہت سارے پیغمبر ایسے گزرے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے سارے لڑکے دیے ہیں، لڑکی کوئی نہیں دی، اور اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو لڑکیاں دی ہیں، لڑکا کوئی نہیں دیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے بھی دیے ہیں، لڑکیاں بھی دی ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بات نہیں کر سکتا مگر وحی کے ذریعے، یا تو اللہ دل میں اتار دیتے ہیں، اور من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اپنا قاصد بھیجتے ہیں، فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ اللہ کی وحی آ کے پہنچاتا ہے۔ انہ علی حکیم، وہی ذات جو ہے بلند و بالا ہے، حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور وحی آنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کی تفاصیل کیا ہے، ورنہ یاد رکھو ہر پیغمبر پیدا ہونے سے موحد ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، لیکن ایمان کی تفاصیل کا تو پتہ نہیں ہوتا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے قرآن پاک کو نور بنایا ہے، اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں کو جس کو چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، میرے محبوب اور آپ بھی ہدایت کرتے ہیں سیدھے رستے کی۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض
الا الی اللہ تسیر الامور، ایک ایسا راستہ اللہ تعالی کا راستہ، اس کے دین کا راستہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے ملک میں ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار تمام امور نے اللہ تعالی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے ہدایت کرنا، انبیاء بھی ہدایت کرتے ہیں، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ قرآن بھی ہدایت والا ہے، ھدی للمتقین۔ اسی طرح جب جنہوں نے قرآن سنا تھا تو یہی کہا تھا، قالوا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، کہ اے ہماری قوم، ہم نے آج ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سنی ہے، اور وہ کتاب کیا کرتی ہے؟ یہدی الی الحق، حق کی طرف ہدایت کرتی ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم بھی ہدایت فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یاد رکھیں، ہدایت کرنا الگ بات ہے، کسی کو ہدایت نصیب کرنا یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ ایک ہے ہدایت کرنا، مثلا آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ جناب یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، تو بتلانا اور ہدایت کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، انبیاء کے بعد صحابہ بھیجے، علماء بھیجے، فقہا بھیجے، لیکن کسی کو منزل مقصود پہ پہنچا کے ہدایت دے دینا یہ اللہ کا بات کو سمجھ۔ اس کا ایک آسان مثال میں عرض کر دوں کہ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی باب السلام جو ہے کس طرف ہے؟ آپ نے کہا بھائی یوں چلے جاؤ آگے جا کے باب الفتح کے ساتھ باب السلام، تو آپ نے ہدایت تو کی ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور ایک ہدایت یہ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ میرا بھائی باب السلام کہاں ہے؟ اس نے کہا آؤ یار، ہاتھ پکڑ لیا اور باب السلام پہ جا کے کھڑا کر دیا، یہ باب السلام۔ تو یہ کسی کو ہدایت کے ذریعے منزل مقصود پہ پہنچا دینا، توفیق ہدایت دینا، یہ اللہ کے ہاتھ۔ اسی لیے آپ کہیں پڑھیں گے نا تو پھر آدمی حیران ہو جاتا ہے، قرآن کہتے ہیں حضور آپ بھی ہدایت کرنے والے ہیں، قرآن بھی ہدایت کرنے والا ہے، اور کسی جگہ قرآن میں آ جاتا ہے کہ میرے محبوب آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو محبوب رکھے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، تو پھر کیا مطلب؟ تو معنی یہ ہے، ایک ہدایت ہے رستہ دکھلانا، ایک ہدایت ہے منزل مقصود پہ پہنچا دینا، یہ اللہ کے ہاتھ۔ اسی لیے مومن جب جنت میں جائیں گے، اللہ آپ کو ہمیں بھی نصیب فرما دیں، تو جنت میں جا کر بھی ایمان والے یہی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ وہ کہیں گے اللہ تیرا کروڑ شکر ہے، تو نے ہمیں ہدایت، اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے ہم کبھی جنت میں نہ آ سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توفیق ہدایت جو ہے، وصول علی المنزل جو ہے، یہ اللہ کے۔ اسی لیے میرے مدنی رحمت دو عالم کی صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن، تمام مخلوق کے دل جو ہیں اللہ کی انگلیوں میں ہیں، یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، ان کی مرضی ہے جدھر پھیر دیں، ہدایت کی طرف پھیر دیں یا گمراہی کی طرف پھیر دیں۔ اسی طرح حضور اکثر دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، آنکھوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو طاعت کی طرف پھیر دے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ حضرت لوط پیغمبر ہے، گھر میں ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، لیکن بیوی کافر ہے،
اچھا بیٹیاں مسلمان ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے نا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، جو سب سے پہلے رسول ہیں، اور جن کو اللہ نے 1050 سال عمر دی۔ یہ جو آپ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں نا کہ الف سنتن الا 50 عامن، 1000 کم 50 یعنی 950 سال، یہ 950 سال تو زمانہ ہے، مدت ہے دعوت کی، کہ 950 سال تک آپ نے توحید پیش کی، ورنہ آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ پھر جب طوفان نوح آ گیا، سب غرق ہو گئے، پھر حضرت 60 سال زندہ رہے، تو حضرت کی عمر تو 1050 سال۔ اب دیکھیں کہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن بیوی بھی کافر ہے، بیٹا بھی کافر ہے۔ نہ ایمان سے کہیں، کوئی بندہ چاہتا ہے بھلا کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے؟ اسی لیے اللہ کا پیغمبر یعنی بار بار یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ، بیٹے بات۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، بس اس میں کوئی ہماری قابلیت نہیں ہوتی کہ اب پیغمبر ہیں، رسول ہیں، بیٹا کافر، بیوی کافر۔ فرعون ہے، کافر نہیں، کٹا کافر ہے، اور صرف کافر نہیں بلکہ وہ بدبخت کافر ہے کہ جس نے کہا میں رب ہوں تمہارا، یعنی نعوذ باللہ جھوٹی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی۔ انہوں نے کہا کھانا میں دیتا ہوں، تنخواہیں میں دیتا ہوں، روزگار میں دیتا ہوں، تو میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، اور کون رب ہے؟ رب تو میں ہوں تمہارا۔ اچھا اب دیکھیں، وہ فرعون ہے، ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، گھر میں جو بیوی ہے، بی بی آسیہ، وہ اتنی بڑی مومن ہے، اتنے بڑے امتحانوں میں گزری ہے، اور اللہ نے بھی اتنا شان بلند فرما دیا کہ قیامت میں وہ بیوی بنے گی محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، بس دعا کیا کریں، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کوشش کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، اور کوشش کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے نا، اس وقت سے محنت کرو کہ اس کی انگلی پکڑ کے ساتھ لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ، تم قرآن پڑھو وہ ساتھ بیٹھا رہے، تم نماز پڑھو چاہے لیٹا رہے، سوتا رہے، لیکن بچے کا پلیٹ خالی ہوتی ہے تو فوراً کمپیوٹر پہ ہر چیز فیڈ ہوتی رہتی ہے۔ بچے کے سامنے کبھی بیوی سے جھگڑا نہ کریں، کبھی گالی نہ دیں، کبھی لڑائی نہ کریں، کبھی فحش بکواس نہ کریں، اور کبھی یہ نہ سمجھیں یار یہ 2 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ٹی وی کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اب جب تم 4 سال سے تربیت کر لو گے نا انشاءاللہ، تو بڑے ہو کہ اللہ کی رحمت سے وہ پٹڑی پہ چڑھ جائے گا۔ ہاں اللہ نہ چاہے تو وہ بدل جائے، الگ بات ہے، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ جو محنت کرو گے اس کا پھل ملے گا۔ گندم کا بیج ڈالو گے تو گندم اگے گی، اور اگر آپ نے جو ڈالے ہیں تو جو اگیں گے، باجرہ ڈالا ہے تو باجرہ اگے گا، آپ نے کیکر لگایا ہے تو اس پہ آم نہیں لگیں گے۔ یہ جو آج کل فلسفہ ہے، جی بچے کو ڈسٹرب نہ کرو، جی بچے کو ڈانٹا نہ کرو، جی بچے کو آزادی دو، جی بچے کو دو، اس کا یہ انجام ہے کہ آج بچے ایکٹر بن گئے، کوئی کریکٹر بن گئے، کوئی شوبز میں چلے گئے، کوئی نقلی انگریز بن گئے، کوئی ماں باپ کے دشمن بن گئے، کوئی منشیات کا شکار ہو گئے، کوئی ظالم ایجنسی انہیں خرید لی اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچہ ہے وہ بگڑ گیا، اس کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش کریں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بڑے علماء کے بیٹے جاہل ہو گئے، اور بڑے بڑے جاہلوں کے بیٹے جو تھے وہ عالم ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ عالم، تاریخی باتیں ہیں نا، اس کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا۔ حضرت حاجی صاحب سے ان کی بیعت تھی نا،
تو حضرت حاجی صاحب کو دوستوں نے بھی اور گھر کی بڑی بوڑھی جو بیویاں تھیں، دادیاں نانیاں، انہوں نے بھی پیغام بھیجا کہ حضرت دعا کریں اللہ اشرف علی کو اولاد دے۔ حضرت چپ کر جائے۔ ایک دن جب دوستوں نے بہت زیادہ مجبور کیا تو فرمایا میرا بھائی اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو، اللہ دینا چاہے دے دے، نہ دینا چاہے اسی پہ راضی رہو، اسی میں کوئی حکمت ہے۔ اور اللہ اگر ہم سارے مل کے دعائیں کریں اللہ دے دے اور وہ عالم کے بجائے جاہل بنے تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ بغیر اولاد کے رہ جائے۔ تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا جی کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایک آدمی دین پہ آ جاتا ہے، نمازی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، اب مصیبتیں آ گئی۔ اچھا ایک آدمی ہے وہ شرابی بن گیا، فاسق فاجر ہو گیا، اس پہ پیسے اور جناب برسنے لگ گئے۔ ہمارے علاقے میں ایک پیر تھا، مر گیا میرے خیال میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا اس کو۔ اچھا اس وقت کا اللہ معاف کرے یہ عالم تھا، جو اس کی بیعت ہونے کے لیے جاتا نا تو کہتا دیکھو بھائی میری بیعت ہونا ہے تو آج سے نماز چھوڑ دو، داڑھی مڈا ڈالو، شراب پیا کرو، شراب نہ ملے مہنگی ہے تو بھنگ پیا کرو، اور یہ عورتیں شورتیں جناب نے کوئی گناہ شنانی مولویوں نے بنا رکھے ہیں، بالکل کھل کھیلو۔ عجیب بات۔ اچھا اور اس کے بعد جناب یہ ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے نا، دیکھو نا شیطان سے بڑا کوئی ہے، اس کو کتنی مہلت دے دی۔ یہ تو اس کا نظام ہے نا، کبھی استدراجن وہ ایسی چیزیں دے دیتے ہیں۔ دجال جو آئے گا اس کو بھی طاقت دیں گے، خشک دریاؤں کو کہے گا کہ چلو، اسی وقت دریا چل پڑیں گے۔ زمینوں سے کہے گا اخرجی کنوزوں کے، اپنے اندر جو سونا چاندی چھپائے نکالو باہر، وہ سب باہر نکل آئے گا۔ تو اللہ اس کو کہتے ہیں استدراجی قوتیں، کہ اللہ ان کو شیطانوں کو بھی استدراجی قوتیں دیتے ہیں اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے کہ اب میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ اچھا وہ جو بھی اس کا وہی مرید شرید ہوتا ہے جی، وہ بالکل فوراً اگر نوکری نہیں اس کو نوکری مل گئی، تنخواہ کم تھی تنخواہ بڑھ گئی، کاروبار ٹھیک نہیں تھا کاروبار ٹھیک ہو گیا۔ بڑے لوگوں نے مجھے سنا، میں بھی ایک دن وہاں سے گزر رہا تھا، سردی کا زمانہ تھا، گاڑی میری خراب ہو گئی، گاڑی ہم نے کھڑی کر دی، ڈرائیور کو سلا کے پھر ہم پیدل چل پڑے۔ تو راستے میں ہی اس کا وہ ڈیرا تھا، مزار تھا پتہ نہیں کیا بلا تھی، بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا آخری آرام گاہ۔ میں نے کہا اپنے ساتھ جو ساتھی تھے، میں نے کہا یار آج اس پیر کے اس سے گزر رہے ہیں، ایک تو سردی تنگ کر رہی ہے، چلو پیر صاحب سے گپ شپ کرتے ہیں، کچھ سردی سے بچ جائیں گے، کچھ نہ کہو، کچھ نہ، ٹھیک ہے جو مرضی ہے اس کو کرنے دو، چھوٹا طالب ہے بیچارہ اس کو پڑھنے دو۔ خیر بہرحال ہم چلے گئے، وہاں جا کے جو ہم نے اللہ معاف کرے جی منظر دیکھا کہ سب اس کے جو خلیفے ہیں وہ سارے جناب اتنی بڑی مونچھیں ہیں اور نشے میں ہیں اور گلے میں منکے اور پتہ نہیں لوہے اور پتہ نہیں گلابے اور کیا بلائے ہیں۔ پوچھا انہوں نے کہا جی مرشد تو اندر بیٹھے ہیں لیکن اس وقت ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یار ہم تو مسافر ہیں، رات ہے، سردی ہے، مر جائیں گے، ملنے دو ہمیں۔ تو خیر ایک چلا گیا، اس نے اجازت دے دی، میں گیا، خیر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مکی صاحب آپ بڑے غلط جگہ پہ آ گئے۔ میں نے کہا آپ کو میرا پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، آپ ورنہ مکی صاحب ہیں، آپ غلط مقام پہ آ گئے ہیں، میں تو فاسق فاجر شرابی قسم کا بالکل دین ایمان سے خود اترا ہوا لوگ ہوں، یہ جاہل ہے میرے مرید ہونا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو خود گمراہ ہوں، ان کو میں کیا راستہ دکھاؤں گا؟ تو میں نے کہا یار پھر یہ چکر چھوڑ دو۔ تو کہا کیا چھوڑ دوں، کھانا پینا بھی تو ہے نا کہیں سے۔ بہرحال آپ میں نے کہا میں نے آپ کا نام سنا، انہوں نے کہا بالکل آپ غلط مقام پہ آئے ہیں، نہ میں پیر ہوں، نہ بزرگ ہوں، نہ عامل ہوں، بالکل
بالکل فریب ہے، فراڈ ہے۔ میں نے علم نجوم اور علم جفر میں اتنا ترقی کی ہے کہ ابھی میں آپ کی پوری ہسٹری آپ کو بتا سکتا ہوں۔ باقی میرے پاس ہپناٹزم کا ایک عمل ہوتا ہے، جو میرے سامنے بیٹھا ہے میں اس کو ہپناٹائز کر دیتا ہوں، میں جو کہوں گا وہ کرے گا۔ یہ چکر ہے، نہ میں کو پیر نہ میں کو بزرگ ہوں، آپ غلط جگہ پہ آئے ہیں، اب بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میرے پاس جتنا پیسہ آتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، میرے ہاں جو کھانے پکے ہوئے ہیں سب حرام کے ہیں، بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ جائیں اور دعا کریں اللہ مجھے بھی جہنم سے بچا لے۔ وہ آیا پھر ہمیں سڑک پہ چھوڑ گیا، انہوں نے کہا میں آپ کو کیا دعوت دوں، سارا پیسہ تو حرام کا ہے، کیا کھلاؤں؟ پھر پتہ نہیں، میں نے سنا کہ وہ مر گیا، کیا ہوا اللہ عالم، اللہ قادر ہے، اللہ ہدایت دے دے۔ بہرحال انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بس دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم سے۔ اس نے کہا اس دو علم میں، علم جفر اور علم نجوم میں اتنا محنت کر کے آگے بڑھ گیا ہوں کہ میرے سامنے بندہ آئے مجھے نام بتا دے، میں اس کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دوں گا کہ یہ کب پیدا ہوا، کیا کیا، آج کل کیا کرتا ہے۔ کہنے لگا آپ کو شوق ہو بتاؤں؟ میں نے کہا میں تو اس کو پوچھنا بھی کفر سمجھتا ہوں، کسی ایسے آدمی کے پاس جا کے پوچھنا بھی میرے نزدیک کفر ہے، تو میں کیا کہوں آپ کو کہ بتا دو، مجھے کافر بناتے ہو۔ کہتا ہے یہ پتہ نہیں آپ مولوی لوگ ہیں، نہ مانے تو میں آپ کو بتاؤں۔ نے کہا نہیں، نہ مجھے بتاؤ نہ میں، تم بتاؤ گے بھی تو میں نہیں مانوں گا۔ اور میں نے کہا دیکھو بات سنو، اتنا تڑی وڑی نہ کیا کرو، ہم بھی بلوچ لوگ ہیں، اتنا پیری مجھے بھی آتی ہے کہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکو گے۔ کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اتنا علم میرے پاس بھی ہے، میں جا رہا ہوں، تم پیچھے زور لگا کے اپنے علم کا ذائچہ بنا کے دیکھ لینا، تمہارا باپ بھی نہیں بنا سکے۔ میں بھی جب تمہاری طرف آیا تھا میں بھی اللہ کا قرآن پڑھ کے دم کر کے نکلا تھا کہ شیطان کے چکر سے بچ جاؤ۔ وہ ہنستا رہا، کچھ برا نہیں کہا، جو جیسا بھی تھا ہنس کہتے بس میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا دعا کروں گا بس۔ وہ پھر ہم پہ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہدایت اس کے ہاتھ، ہدایت دینا کہنا یہ تو علماء بھی ہدایت کرتے ہیں نا، لیکن منزل پہ پہنچانا یہ اسی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ یاد رکھیں یہ سورۃ الزخرف جو ہے یہ بھی مکی صورتوں میں ہے۔ کیا مانا؟ جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں سب مکی ہیں، چاہے جہاں اتریں۔ ایک بات موٹی یاد رکھ لو، ہجرت سے پہلے جو بھی قرآن اترا ہے سب مکی، ہجرت کے بعد جتنی صورتیں قرآن اترا ہے سب مدنی ہیں، چاہے وہ مکے میں بھی اترے۔ اب دیکھیں نا، الیوم اکملت لکم دینکم عرفات میں اتری ہے، تو عرفات تو مکے کا علاقہ ہے، مدینے کا علاقہ تو نہیں ہے، لیکن آیت مدنیہ ہے۔ والمرسلات مینا میں اتری ہے، اب مینا تو مکے میں ہے نا، مینا تو حرم ہے، لیکن وہ سورت مدنی ہے کیونکہ ہجرت کے بعد اتری ہے۔ حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی ایک مدنی زندگی۔ ہجرت سے پہلے جو قرآن جو آیات جہاں اتری مکیہ ہیں، اور ہجرت کے بعد جو اتری جہاں اتری وہ مدنیہ ہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں، سورۃ الزخرف جو ہے یہ مکیہ صورتوں میں ہے، اور یہ ان صورتوں میں ہے جس کو آل حوامیم کہا جاتا ہے، یاد رکھو، یعنی اس کی ابتدا بھی حامیم سے ہوئی ہے، جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہے حامیم عین سین قاف،
تو وہاں بھی حامیم یہ بھی ہے، تو اس لیے ان صورتوں کو کہا جاتا ہے آل حوامیم. اور یہ صورتیں اتنی شان والی ہیں کہ ان کو مفسرین نے کہا ہے عرائس القرآن، یعنی گویا یہ قرآن کی دلہنیں ہیں. جیسے دلہن سجی ہوتی ہے نا، ان کا بھی ایک ایک لفظ جو ہے وہ مرصع ہوتا، اس لیے ان کو حوامیم کہا جاتا. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جہاں بھی قرآن نے حروف یعنی مقطعات کا ذکر کیا ہے، اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بس ایک بات یاد، الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد قاف نون صاد، کئی حروف ہیں. اچھا، کہیں مفرد ہیں، کہیں ثنائی ہیں، کہیں ثلاثی ہیں، کہیں رباعی ہیں اور کہیں خماسی ہیں، یعنی حروف بھی کہیں صرف ایک حرف ہے. صاد والقرآن الذکر نون والقلم وما یسطرون. اور کہیں سنائی ہے، کیا معنی؟ دو حرف ہیں، حامیم دو حرف ہیں. اچھا، کہیں تین حرف ہیں، الف لام میم. اور کہیں چار حرف ہیں، الف لام میم را، چار حرف ہیں. اچھا، کہیں پانچ بھی ہیں، حامیم عین سین قاف. یاد رکھ لیں. تو کہیں جو ہیں حروف مفردہ ہیں، کہیں ثنائی ہیں، کہیں ثلاثی ہیں، کہیں رباعی ہیں، کہیں خماسی ہیں. ان حروف کا جو اصل مقصد ہے، معنی ہے، مراد ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ویسے علماء نے بڑے بڑے قول لکھے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ یہ حروف جو ہیں دراصل اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے. کیا معنی؟ اللہ کا نام ہے نا حنان، تو ہا اشارہ ہے حنان کی طرف اور میم اشارہ ہے منان کی طرف. اسی طرح انہوں نے کہا الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد الرسول اللہ. یعنی اللہ نے قرآن اتارا، جبریل لایا اور محمد مصطفیٰ نے پڑھ کے امت کو سنایا. تو بعد نے یہ معنی کیے ہیں لیکن نہیں کرنے چاہیے. یہ بالکل ضعیف اور شاذ باتیں ہیں. لوگ تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو جی ماشاءاللہ کیسا معنی نکل آیا، لیکن یہ بالکل غلط ہے. اور یاد دیکھو، جب تم غلطی کرو گے تو دشمن تو اور زیادہ غلطی کرے گا. ایک اصولی بات. اب جب تم نے یہ نکال لیا کہ اللہ ہے، لام ہے اور جبریل ہے اور بیم سے محمد مصطفیٰ ہے، انہوں نے کہا اچھا اگر تم بنا سکتے ہو تو ہم بھی تو مولوی ہیں، ہماری بھی تو اتنی بڑی زبانیں ہیں. انہوں نے کہا جناب کاف ہا یا عین صاد. انہوں نے کہا کاف سے کربلا ہے، ہا اور یا سے ہلاکت یزید ہے، عین سے عطش حسین ہے اور سواد سے صبر حسین ہے. انہوں نے کہا او جناب ہم بھی بناتے ہیں، تم بناؤ تو ہم بھی بنائیں گے. تو اگر تم زیادتی نہ کرتے تو وہ بھی کبھی نہ بڑھتے. اب دیکھیں نا جی، آپ نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام شروع کر دیے، کا درود تاج شروع کر دیا، صلاۃ و سلام پھر اذان کے بعد شروع کر دیے، پھر جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو جاؤ پھر صلاۃ و سلام شروع کر دیے. انہوں نے کہا اگر جناب تم اللہ کے نبی کی سنت کو اور بلال کی اذان کو توڑ سکتے ہو تو ہم تم سے کو پیچھے ہیں. انہوں نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلال. انہوں نے اذان کے اندر داخل کر دیا. انہوں نے کہا جناب اگر آپ بڑھا سکتے ہیں نبی کے دین میں مسئلے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نبی کے دین کو بدلتے جائیں، ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم بلال کی اذان کو قائم رکھتے، ایک حرف آگے پیچھے نہ کرتے، اگر ہم سنت محمد مصطفیٰ کو قائم رکھتے
کہ قولوا کما یقول المؤذن، جس طرح مؤذن کہے اسی طرح کہو۔ ہاں جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تم کہو صدقت وبررت ودعوت الی الحق، اور جب وہ اذان ختم کرے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو انا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ اور ایک حدیث میں ہے اس سے آگے بھی کہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم اسی پہ قائم رہتے کوئی بندہ نہ بڑھا سکتا، کوئی جرات ہی نہ کر سکتا، لیکن جب تم اپنے دین کو اہل سنت والجماعت کہلانے کے بعد بدعت رائج کرو تو پھر مخالف کو بھی حق ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ تو انہوں نے بھی پھر جناب ایسا بڑھا، اذان میں بڑھا دیا، کلمے بھی بڑھا دیا کہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ۔ انہوں نے کہا آؤ جناب کرو مقابلہ۔ آپ نے قرآن کے حرف میں، انہوں نے قرآن میں بھی زیادتی کر دی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافت علی۔ انہوں نے کہا جناب قرآن تو 40 پارے کا ہے، یہ 10 پارے جو ہیں یہ تو تم لوگوں نے گم کر دیے ہیں، آؤ ہم 10 پارے سناتے ہیں تم کو۔ آتا ہے ان کو ایک بھی نہیں، 30 نہیں آتے تو 40 کہاں آئیں گے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے نا۔ قرآن صحابہ نے جمع کیا، اللہ صحابہ سے بغض رکھنے والوں کے دل میں یہ امانت آنے ہی نہیں دیتا، یہ اللہ کا نظام۔ دیکھو آنکھوں سے دیکھ لو، وہ کھڑے ہوں گے نا، ایک ادھر کھڑا ہوگا ایک ادھر کھڑا ہوگا ایک ادھر کھڑا ہوگا، اچھا کچھ بھی نہ ہو تو جوتے جا کے دونوں کے درمیان میں رکھ دیں، کبھی جماعت بن نہیں سکتی۔ جب جماعت صحابہ کا بندہ منکر ہو جماعت کیسے بنے؟ اللہ نے محروم کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان باتوں میں نہ آیا کریں۔ اصل بات کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے، حامیم اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب آگے یاد رکھو دو قول ہے، کیا اللہ نے حضور کو ان حروف کا علم دے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو تو علم دے دیا لیکن آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں دی، اور بعض فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بھی علم نہیں دیا تاکہ حضور کا بھی ایمان بالغیب ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ نے جنت دکھا دی، اللہ نے معراج کروا دیا، اللہ نے ملکوتات دکھلا دیے، اللہ نے قبر کا عذاب و ثواب دکھلا دیا، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کے ساتھ کھڑا کر دیا، ساری نعمتیں تو اللہ نے دکھا دی۔ اللہ نے قرآن میں ایسے حروف رکھ دیے کہ میرا محبوب عالم الغیب میں ہوں، آپ کو تو ان حروف کا بھی علم نہیں، تاکہ اللہ کی شان علم غیب جو ہے وہ قائم رہے۔ اس لیے ہمیشہ علماء کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا حامیم ثم الامر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون۔ حضور نے صحابہ کو پڑھایا تھا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو، جنگ ہو، اس وقت تم یہ آیات پڑھ لینا، ثم الامر، اللہ تبارک و تعالی کا حکم نافذ ہو گیا، جاء النصر، اللہ کی مدد آ گئی، علینا لا ینصرون، یہ دشمن ہم پہ کبھی غالب نہیں آ سکیں گے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے سکھلائے ہوئے اگر یہ دو کلمات پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ پر بھی کبھی دشمن غالب نہیں آئے گا۔ اب فرماتے ہیں حامیم
والکتاب المبین۔ یاد رکھیں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے کتاب کی، اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھو قرآن ہے۔ اور بعض علماء جن سے کتاب مراد لیتی ہیں کہ وہ ساری کتابیں جو اللہ نے اتاری ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے۔ جیسے اللہ فرماتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کہیں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، تو راجح یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ والکتاب المبین، اور مبین مانا بین، مبین مانا کھلا ہوا، مبین مانا واضح۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس کتاب کی محمد مصطفیٰ جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے، اور جو کھلی ہے، جو واضح ہے، جو موتیوں کی طرح چمکنے والی ہے۔ جو بندہ چاہے قرآن سے ہدایت حاصل کر لے، جو بندہ چاہے قرآن سے نصیحت پکڑ لے۔ یاد رکھو اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر کہتا ہے مجھے آنکھوں کی قسم ہے، اولاد کی قسم ہے، مجھے مرشد کی قسم ہے، مجھے مرشد کی قبر کی قسم ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، جو بندہ اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی ہے جس چیز کی قسم کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی قرآن کی قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی تین زیتون کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور کبھی اللہ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، اور کبھی اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، مدنی محمد مصطفیٰ مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ میرا مولا کون سا شہر ہے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، میرا مدنی جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے شہر کی بھی قسم ہے۔ اور یاد رکھو سارے قرآن میں کسی پیغمبر کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، لیکن میرے نبی کے نام کی بھی قسم۔ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محمد مصطفیٰ مجھے تیری عمر کی قسم ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے وہ جس چیز کی قسم کھائے۔ اچھا جب قسم ہوگی تو جواب قسم بھی ہوگا۔ جواب قسم انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ اچھا یاد رکھو پچھلی سورت کہاں ختم ہوئی تھی؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اب ان میں ربط دیکھیں، وہاں بھی وحی کا ذکر تھا اور یہاں بھی اسی قرآن کا ذکر ہے، حامیم والکتاب المبین۔ تو آخر سورت شورى اول سورت زخرف کا آپس میں ربط ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ تمام عالم اسلام پہ اور خاص طور پہ پاکستان پہ رحم فرما۔ ایک آدمی نے طواف کر لیا ہے لیکن صفا مروہ کے اس نے 3 چکر لگا کے سر مڈا دیا، ایک بکری دم ادا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے ہیں، لیکن بوقت وفات مبارک 9 بیویاں تھیں۔ مسجد کو اگر چندہ کر کے بنائے تو بالکل کیا ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چندہ کر کے مسجد بنائے، خود نہ پی جائے۔
ہم نے تو یہی دیکھا ہے، وہ چندہ کر رہے ہیں مسجد کا، ان کی اپنی کوٹھیاں بن گئی، مسجد وہی کھڑی ہے جہاں تھی۔ اور جو اللہ کا گھر دل سے بناتے ہیں نا، اللہ بندے بھیجتا ہے جو آگے رات کو چپکے سے لے جاتے ہیں، میرا نام بھی نہ بتانا اور مسجد بنا دو۔ یعنی آپ حیران ہوں کہ میں گیا تھا ہندوستان میں، مجھے بتایا اس نے ایک مسجد ہے ماشاءاللہ، اس پہ 6 یا 7 کروڑ روپے لگے ہیں، ایک ہی مسلمان نے لگا دی۔ تو بی بی مریا شریعہ کوئی نہیں، ماریا قبطیہ ہے۔ جب جانتے نہیں ہو کیوں پوچھتے ہو ایسی باتیں؟ جب اتنا بندہ جاہل ہے کہ ماریا لکھنا ہی نہیں جانتا، سوال کرتا ہے نبی کی بیویوں کے بارے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر میں رابق میں رہتا ہوں، میں جب بھی آتا ہوں احرام اچھا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے آگے میقات ہے جوفا، آپ کا میقات کا عمرہ ہو جاتا ہے، بڑی خوش نصیب ہے۔ ہاں اگر کبھی کوئی کام ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، کسی کو ملنا ہے، کسی کو لینا ہے، احرام نہ باندھیں پھر جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن خوش نصیبی ہے خدا کے بندے، تمہیں خدا نے مفت میں عمرہ دیا ہوا ہے، عمرہ کر کے 1 گھنٹے میں جا کے اپنا کام کرو۔ اگر ایک عورت نے ایام حیض میں اپنے ملک سے نیت بھی نہیں کی، آ گئی، اب جب پاک ہو جائے یا تو فوراً میقات پہ جائے، یعنی مدینہ منورہ جائے، جوفہ جائے، طائف جائے، عمرہ کر لیں، دم سے بچ جائے گی۔ اگر عمرہ مسجد عائشہ سے کرے تو 1 دم بھی دینی پڑے گی، یعنی سمجھ لو اس کو عمرہ بھی ہر حال میں کرنا ہے۔ اگر آپ نے 3-4 منٹ کے بعد یاد آیا کہ میں نے بال مڈانے ہیں، کوئی بات نہیں بھائی، 1-2 گھنٹے بھی گزر جائیں کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال مدینہ منورہ سے ہر حال میں احرام باندھے، وہ میقات ہے۔ جو آپ کہتے ہیں نا وہ درس دینے والا، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت نہیں ہے تو نہ باندھے، لیکن سب کے نزدیک یہ ہے کہ باندھے تو ثواب تو میقات کے عمرے کا ہوگا نا۔ اور امام ابو حنیفہ بڑے سخت ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں پھر میقات بنائے کیوں گئے؟ اگر ہماری مرضی چلتی ہے تو پابندی کیا ہوئی؟ دیکھیں نا، آپ نے چیک پوسٹ لگائی ہے، اگر وہاں وہ چیک ہی نہیں کرتے، آپ کی مرضی چلے جاؤ، آپ کی مرضی جا کے چوکی والے کو ادھر آؤ جناب میرے کاغذ دیکھ لو، نہ آئے تو چلے جاؤ، پھر چوکی بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو میقات جو قائم ہوا ہے اسی لیے تو ہیں کہ بغیر احرام کے تجاوز نہ کریں، اور سرکار دو عالم کبھی بغیر احرام کے نہیں آئے، صرف فتح مکہ کے موقع پہ حضور آئے، اور وہ بھی آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ اگر دم واجب ہو تو کیا کریں؟ منڈی چلے جاؤ، ایک بکری لے کے ذبح کرو، وہاں غریب کھڑے ہیں تقسیم کر دو۔ بہرحال مکہ مدینہ منورہ میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ نماز کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ 1 کا 1000 اور ایک میں ہے 1 کا 50,000، لیکن صحیح روایات وہ ہے جس میں 1 کا 1000 ہے۔ او اللہ کے بندے، تم 1000 لاکھ کے چکر میں نہ رہو، اس سے بڑی خوش نصیبی ہے کوئی کہ اس جگہ جا کے نماز پڑھو جہاں خود محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ تم حساب کر رہے ہو کہ ضربے دے رہے ہو، اور جہاں میرے مدنی پاک نے خود سجدے کیے، خود نمازیں پڑھی، جن گلیوں میں خود سرکار پھرے ہیں، اگر اللہ ہمیں وہاں لے جائے تو اس سے بڑی بھی کوئی نیکی ہے دنیا میں؟ کہتے جی کہ ہم نے ایئرپورٹ سے اترے، آگے جماعت کھڑی تھی، ہم جماعت میں مل گئے، جب سلام پھیرا تو دیکھا تو امام صاحب تو ماشاءاللہ تازہ شیو کرا گئے ہوئے تھے۔ بہرحال نماز تو آپ کی ادا ہو گئی، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر اچھے اور برے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ امام کون ہے، بہرحال مسلمان تھا، نماز ہو گئی۔
وہ حکم ہے کہ تم نے مسجد میں امام بنانا ہے یا 4 آدمی سفر کر رہے ہو تو داڑھی منڈے کو امام نہ بناؤ، داڑھی والے کو بناؤ۔ لیکن جماعت کھڑی تمہیں پتہ ہی نہیں، اللہ اکبر مل گئے، جماعت فرض ہو جائے گا۔ میں لبیک پڑھنا تو بھول گیا اور ذکر کرتا رہا، کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی نے اپنی مرضی کی شادی کی ہے، بہرحال اگر تمہیں والد کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دو، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی قصوروار ہے یا نہیں۔ اگر بیوی بے گناہ ہے، اس کی کوئی بہنیں شہنیں خراب ہیں تو اس کا گناہ اس پر تو نہیں ہے نا، پھر کبھی بھی طلاق نہ دو باپ کے کہنے پر۔ اور اگر تمہارے دماغ میں بھوت چڑھا ہوا ہے اور بیوی بھی خراب ہے اور باپ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر باپ کی بات مانو۔ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، اللہ کا حق ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو، نفل چھوڑ دو، قضا نمازیں پڑھتے رہو۔ ایک بچی کی عمر 6 سال ہے، اس نے کپڑا اتار دیا، کیا ہو گیا؟ کپڑا باندھنا عورت کا کوئی احرام ہے؟ یہ جو سر پہ باندھا ہوا ہے یہ تو تم لوگوں نے بدعت بنائی ہوئی ہے، کوئی احرام شہرام نہیں۔ ماہواری کے دوران عورت حرم کے باہر بیٹھ کے کعبہ دیکھ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی ہے۔ بہرحال آپ نے اپنے بیٹے کو مکے میں عالم بنانا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ملک کے سفارت خانہ سعودی سے رجوع کریں، ان سے معلومات لیں، ان سے فارم لیں، وہ پر کر کے بھیجیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے، عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ غروب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن میں جس ملک میں رہ رہا ہوں میرے لیے غروب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہیں تو غروب ہو رہا ہے نا۔ اچھا میرے لیے طلوع ہوا کہ نہیں ہوا؟ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ مغرب کی نماز پیسے پڑھیں گے کہ اگر غروب ہی نہیں ہے؟ تو یہ معنی نہیں ہوتا جو تمہارے ہمارے حکم میں ہے۔ اللہ کے آگے سجدہ سورج کرتا ہے اس طرح جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اس کے وہ تھوڑا سجدے ہماری طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا پھر سجدے میں گرے گا، بازو نیچے رکھے گا۔ ایسے بلا وجہ سائنس کے چکر میں نہ پڑو۔ سائنس جن بندوں نے بنائی ہے نا ان بندوں کا خالق وہ خدا ہے۔ نماز اشراق اگر گھر میں پڑھیں، بھائی سنت یہ ہے کہ مسجد میں پڑھو، بیٹھ جاؤ، دنیاوی بات نہ کرو۔ جب سورج نکل کے اوپر چڑھ آئے تو 4 رکعتیں پڑھ لو تو پورے عمر مقبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ اچھا ایک آدمی گھر چلا گیا نہیں بیٹھا تو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے گھر میں بھی پڑھ لو، نفل پڑھنے کا ثواب تو ملے گا نا۔ اگر رشتے دار ناراض ہیں تو آپ کوشش کریں السلام علیکم، وہ نہیں مانتے قیامت میں گناہ ان پر ہے۔ اگر ہم جماعت میں کھڑے ہو گئے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے، سینہ بھی نہ پھرے اور 2 قدم سے دور بھی نہ ہو گئے، یہاں سے چلو اور باب ملک فہد پہ پہنچ جاؤ، یہ تو منع ہے۔ اگلی صف میں چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ میری والدہ معذور ہیں، چلنے پھرنے سے ان کے لیے بالکل عمرہ کرو۔ بہرحال آپ جب بھی مجھے ملنا چاہیں، یہ میرے ساتھی جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ آپ کو میری جگہ بتا دیں گے عشاء کے بعد۔ آپ بہاڑی سے ہیں، بھائی ہیں، اور ظفر صاحب ہمارے بھائی ہیں، بالکل ملیں، کوئی میرے لیے خدمت ہے وہ بھی بتائیں۔ اگر مجھے معلوم تو نہیں ہے لیکن عمرہ کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، صدقہ کر دو احتیاط میں کہ یا اللہ انسان ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ جتنا توفیق دے، 10 ریال 20 ریال 50 ریال ویسے بکری ذبح کر کے صدقہ کر دیں۔ دم تو تب ہے جب پتہ لگے گا کہ آپ نے واجب چھوڑا ہے، ایسے دم نہیں ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام امتنا علی الاسلام، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها،
یا شافی یا سلام اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین.